ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ ہے 1435 اور اپریل کی بھی 19 تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 45، 46، 47 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، اور دیگر زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہوگا۔ اب جس نے معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے کفارہ قرار پائے گا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو جو توریت میں سے ہو چکا تھا اور اس کی تصدیق کر چکے تھے، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو جو توریت میں جو کچھ ان سے پہلے نازل ہو چکا تھا اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور جو اس سے پہلے نازل ہونے والی توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو خدا نے نازل کیا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ فاسق ہیں۔ حضرات، یہ تسلسل سے چند آیات تھیں، اہل کتاب سے خطاب تھا، اہل کتاب کے تعلق سے باتیں کی جا رہی تھیں، ان میں یہود و نصارہ دونوں کا ذکر تھا، اور کچھ احکام شریعت جو توریت و انجیل میں اللہ نے نازل کیے تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ آیات اور ان کی شان نزول آپ کے ذہن میں محفوظ ہے،
کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس وہ لوگ کچھ فیصلہ کروانے لائے اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر فیصلہ ان کے خواہشات کے مطابق ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ رد کر دیں گے، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ گویا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک تنبیہ اور تاکید ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی خدا نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو 3 لفظ استعمال کیے ہیں ان آیات میں قرآن نے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، اور وہ فاسق بھی ہیں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرو، کوئی ایک عقیدہ اپنا معین کر کے اور ایک ہدف اپنا مقرر کر کے پھر قرآنی آیات کو اور ان کے مفاہیم کو توڑ مڑوڑ کر انہیں صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جو کچھ قرآن میں یا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، وہی مانو جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ نہ مانو جو تمہارے دماغ میں کچھ آ چکا ہے یا تم نے خود طے کیا ہوا ہے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات میں ہدایت اور نور نازل کیا، جس کے مطابق تمام انبیاء فیصلہ کرتے تھے جنہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا، اور وہ لوگ بھی جو ربانی تھے، اللہ والے۔ بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، ربانی، اللہ والے۔ تو جو علماء ربانی ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو کتاب میں نازل ہوا ہے۔ اور کہا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ اللہ کی رسالت، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں گھبراتے۔ انہیں حکم خدا پہنچانا ہے اور اس سلسلے میں انہیں کسی طرح کا خوف لاحق نہیں ہوتا، ان پر اگر خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف متقین ہی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ وہ متقین وہ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ دیکھو تم ہماری آیتوں کا سودا کر کے اپنے مفادات پورا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان راہ راست سے ہٹتا ہے اور کوئی بات غلط کہتا یا کرتا ہے، اس کے 2 ریزن ہوتے ہیں، یا خوف یا طمع، دونوں کو منع کیا گیا۔ تمہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات کیوں کہی تم نے، کتاب الہی کے خلاف تم نے یہ بات کیسے کہی، کہا مجھے فلاں شخص کا یا فلاں گروہ کا یا فلاں فرقے کا خوف تھا، کہا نہیں، تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، سچ بات کہنے میں، حق بات کہنے میں صرف اللہ سے ڈرو۔ ایک دوسرا ایکسکیوز یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمیں اس سے یہ فائدہ ہونے والا تھا، تو کہا کہ معمولی فائدے کے لیے، یہ جو بھی فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کا، اگر پوری دنیا بھی تم کو مل جائے کسی ایک جھوٹ کے لیے، تو یہ پوری دنیا کے مفادات اور منافع یہ ہیچ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اگر تم کو فائدہ ہی لینا ہے تو فائدہ وہ ہے جو اللہ سے حاصل ہوتا ہے، خوف وہ ہے جو صرف اللہ کا خوف ہو، فائدہ وہ ہے جو صرف اللہ کا، جو اللہ کی جانب سے حاصل ہو۔ تو خوف ہو یا طمع ہو، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں بن سکتا کسی شخص کے لیے غلط بات کہنے یا سننے کے لیے۔ اس کے بعد کہا گیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، چونکہ معاملہ
جیسا کہ آپ شان نزول میں سن چکے ہیں، ایک ایسے واقعے کا تھا کہ جس میں ایک گروہ وہ تھا یہودیوں میں اس زمانے میں وہاں پر، کہ جو اپنے آپ کو سپیریئر مانتا تھا دوسرے یہودی گروہوں سے۔ اوور آل یہودی اپنے آپ کو سپیریئر مانتے ہیں، پھر ان کے اندر بھی گروپس ہیں، ایک گروپ دوسرے سے اپنے کو بہتر اور بلندتر مانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقصد یہودیوں کی صرف مذمت نہیں ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں، اس کا مقصد ہمارے لیے ہے کہ ہم درس حاصل کریں کہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں، اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کے طبقات نہ بن جائیں، وہ کلاسز ہمارے یہاں نہ آ جائیں، یہ لوور کلاس ہے، وہ اپر کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی کلاسز نہیں ہے۔ جو حکم شریعت ہے اس کا اطلاق ہر ایک پر ہوگا، وہ سب پر نافذ ہوگا، کوئی شخص اس سے خارج نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ سپیریئر ہے، اور کوئی حکم کسی کے اوپر لاگو ہو جائے صرف اس لیے کہ وہ انفیریئر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ تو اسی تسلسل سے یہ بات کہی گئی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دو مخصوص وہاں کے معروف گروپ تھے اور خاندان تھے یہودیوں کے، ان میں ایک تھا بنی نضیر اور ایک بنی قریظہ۔ بنی نضیر اپنے آپ کو سپیریئر مانتے تھے، اور ایک قانون انہوں نے خود ساختہ یہ بنا لیا تھا کہ اگر بنی نضیر کے کسی شخص کو بنی قریظہ والا قتل کر دے تو وہ جان کے بدلے جان لیتے تھے، لیکن اس کے برعکس ہو جائے اور بنی نضیر والا کسی بنی قریظہ والے کو قتل کر دے تو بنی قریظہ والوں کو حق نہیں تھا کہ وہ اس کے بدلے میں جان لے لیں اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوور کلاس کا انسان تھا، اس کو مار دے تو کوئی بات نہیں، اپر کلاس کے آدمی کو نہیں مارنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا دین کے نام پر، توجہ کیجیے گا، سب ہو رہا تھا۔ یہ جرائم تو دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن جب کوئی جرم دین کے نام پر ہو تو اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے تعلق سے جو تنبیہ کی وہ اسی لیے کی کہ تم یہ سب کام اللہ کے نام پہ کر رہے ہو، دین کے نام پہ کر رہے ہو، اور پھر خود کو کہتے ہو کہ بہت ہی زیادہ تم اللہ کے قریب ہو، بڑے اللہ کے چہیتے ہو، چوزن پیپل۔ تو کہا کہ نہیں، ہر شخص، ہر انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے، کسی پر اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کو ویسی ہی زیادتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے اسی میں، کس میں؟ اسی کتاب میں جس کو یہ مانتے ہیں، جس پر یہ فخر کرتے ہیں، جس پر یہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو سپیریئر مانتے ہیں۔ ہم تو تورات کے ماننے والے، ہم تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے؟ تم موسیٰ کے ماننے والے ہو، تم تورات کے ماننے والے ہو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے اسی میں یہ لکھ دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہے۔ اور ہم نے جان کی قسمیں نہیں بیان کی تھیں کہ کس جان کے بدلے میں جان ہے اور کس جان کے بدلے میں جان نہیں ہے۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب یہ اعضاء کی بات ہو رہی ہے، اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو ضرر پہنچایا، آنکھ کو نقصان پہنچایا، تو اس کی بھی آنکھ کو نقصان اسی طرح پہنچایا جائے گا۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک ہے۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان ہے۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانتوں کے بدلے دانت ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری فہرست کہاں تک بیان کی جائے، مختصر یہ ہے کہ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور جو بھی زخم کوئی کسی کو لگائے تو اس زخم کے بدلے میں اس کو اسی طرح کا زخم لگایا جائے گا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ ایک بعد میں ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے، ابھی ہم عرض کرتے ہیں، پہلے اس پر توجہ کیجئے۔
کہ والجروح قصاص، قصاص ہے، قصاص ایک لفظ ہے جس پر قرآن نے متعدد جگہوں پر گفتگو کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 اور 179 جس میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں اور تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے، وہ درس جن کے پاس ہیں اس کو وہ لوگ پھر سے سن سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی پیارا کنکلوژن دیا گیا تھا، اس میں بھی قصاص کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ کیوں بدلہ لیا جائے، تو اس کا ایک ریزننگ جو آخر میں کنکلوژن میں آیت نمبر 179 میں سورہ بقرہ میں دی گئی تھی وہ بہت پیاری ہے، اور یہ اسلام کا گویا ایک طرح کا سلوگن ہے کہ جو کچھ بھی اسلام کرتا ہے اور جتنے بھی احکام شریعت کے ہیں وہ زندگی کے لیے ہیں، زندگی کے لیے، یعنی جو بھی حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو، کسی طرح کا بھی چھوٹا یا بڑا حکم زندگی کے لیے۔ تو اصل اسلام کی نظر میں زندگی ہے، حیات ہے، جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے دیا گیا ہے، چاہے وہ یہاں کی زندگی ہو یا وہ آخرت کی زندگی ہو۔ اصل چیز کیا ہے؟ زندگی ہے، آپ کو خدا چاہتا ہے کہ زندگی دے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسائل بھی جن کا تعلق موت و حیات سے نہیں ہے بظاہر، مثلا نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اس کا تعلق موت و حیات سے نہیں ہے، یہ تو آپ کا ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ نے حیات قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب بھی وہ تمہیں پکاریں، اس لیے کہ نبی جب بھی بلاتا ہے زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے، یعنی پیغمبر جب بھی تمہیں کوئی حکم دیتا ہے یہ حکم تمہاری زندگی کے لیے ہے، تمہیں زندگی دینا چاہتا ہے، تمہیں موت سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر کہا نماز پڑھو تو یہ نماز پڑھنا تمہارے لیے زندگی ہے، کہا روزہ رکھو، روزہ رکھنا زندگی ہے، اگر کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا زندگی ہے، حج کرنا زندگی ہے۔ جو بھی احکام ہیں پیغمبر جو بھی کہیں کہ ایسا کرو اس میں زندگی ہے، اور جس بات کو منع کریں کہ ایسا نہ کرو اس کا مطلب کہ اس میں موت تھی، پیغمبر تمہیں موت سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو گول اسلام کا زندگی دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر کے کچھ دینے میں رکاوٹ ڈالے تو اس نے گویا انسانیت کو زندگی دینے سے روک دیا، پیغمبر کو روک دیا کہ زندگی نہ دے سکیں پیغمبر، یا یہ کہا جائے کہ گویا کہ اس شخص نے انسانیت کے لیے موت کے دروازے کھول دیے، اور وہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اس آیت کے ذیل میں جس میں کہا گیا تھا کہ جو شخص ایک انسان کو قتل کر دے، اس نے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، جو ایک انسان کو بچا لے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس میں ایک روایت ائمہ سے یہ آئی تھی بڑی دلچسپ کہ اس کے دو مفاہیم ہیں، ایک تو یہ ظاہری مفہوم ہے، ایک اور اہم اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی ایک شخص کو علم دے دے تو اس نے گویا اس کو زندگی دے دی، اور جو شخص کسی کی گمراہی کا سبب بن جائے تو گویا اس کی موت کا سبب بن گئے۔ اسی لیے آیت نمبر 179 میں ایز اے کنکلوژن کیا لفظ استعمال کیا قرآن نے اس قصاص کے لیے؟ جو بھائی ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور آنکھ کے بدلے، یہ کیا ہے؟ اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی ہارش قسم کے پنشمنٹ ہیں، بہت ہارش پنشمنٹ۔ ہارش نہیں ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، یہ کہا تھا کہ اے صاحبان عقل اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس قصاص میں۔ یہ مت کہو کہ کسی کی زندگی لی گئی ہے، اگر جان کے بدلے جان لی جا رہی ہے، اگر قصاص لیا جا رہا ہے، اگر یہ بدلہ لیا جا رہا ہے تو یہ بدلہ لینے میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ہے، بلکہ انہیں زندگی دی جا رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تو یہاں بھی پھر قصاص کا لفظ استعمال ہوا کہ جو بھی زخم کوئی کسی کو دے
اس کو وہی زخم دیا جائے گا۔ اس میں قصاص ہے اور اس قصاص ہی میں زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد اس کو سزا دینا نہیں ہے، یہی ہول گول نہیں ہے کہ اس کو سزا دے دی جائے بس، بدلہ، ریٹیلیشن، یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے مقصد؟ مقصد ہے امن و امان قائم کرنا معاشرے میں، تاکہ مجرم کے لیے ایک خوف ہو کہ اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس جرم کے مقابلے پر اسی طرح کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، اسی طرح کی سزا اس کو جھیلنی پڑے گی۔ اگر یہ خوف ہٹ جائے تو معاشرے میں قیاس ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں قوانین ہوتے ہیں، سخت قوانین ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، ان سزاؤں کو نافذ کیا جاتا ہے، لوگ اسی ڈر سے سزاؤں سے جو ہے جرائم سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اتنے جرم ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر قانون سخت ہوتا ہے، جتنا قانون سخت ہوگا اتنے جرائم کم ہوں گے۔ اور جہاں مجرم کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں چھوٹ جاؤں گا یا مجھ کو چھوٹی موٹی سزا دے کر چھوڑ دیا جائے گا یا میں پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا، تو وہاں جرائم بڑھتے جاتے ہیں۔ تو شریعت نے اس کو کہا کہ نہیں، اس میں کوئی شخص اگر کوئی بہت بڑا امیر انسان، امیر، اس نے کسی کو قتل کر دیا، غریب آدمی کو، تو دنیا میں وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ایک ہی صورت میں وہ چھوٹ سکتا ہے۔ چھوٹنے کے بھی راستے اسلام نے رکھے ہیں، اس لیے کہ اسلام بہت فلیکسیبل ریلیجن ہے۔ ون وے نہ دیکھیں، ابھی جو جملہ دوسرا آ رہا ہے اس پر آپ گفتگو کریں، دیکھیں۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، ایک صورت میں چھوٹ سکتا ہے مجرم، پیسے سے نہیں، انفلوئنس سے نہیں، پولیٹیکل انفلوئنس سے نہیں، پھر کس سے؟ وہ جو مظلوم ہے وہ خود، یا اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے حقیقی جو وارث ہیں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہ شرط رکھ کر کیا کیا؟ مجرم کو یہ احساس دلایا کہ بھئی اگر کوئی بھی مجرم جرم کرنے سے پہلے سوچ لو، یا تو تمہیں بھی ویسی ہی سزا دی جائے گی جیسے تم نے جرم کیا ہے، اور اگر بچ گئے تو تم کو اتنی خوشامد کرنی پڑے گی اس کے مرنے والے کے ورثاء کی یا خود اس کی، کہ وہ تمہاری جان چھوڑے، تمہیں معاف کرے، تمہیں اس سے بات کرنی پڑے گی، تمہیں اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ تو بھئی بعد میں راضی کرنا سخت ہے، کیوں نہ پہلے ہی ایسا کام نہ کریں کہ ہم کو راضی نہ کرنا پڑے۔ یعنی راضی کرنا بھی آسان کام نہیں ہے کسی کو، تو اسی صورت میں بچ سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، جسٹس، ایکویلٹی۔ ایسے نہیں کہ تم بڑے آدمی ہو، تم نے مار دیا چھوٹے آدمی کو تو بس، نہیں، انسان برابر ہیں۔ فمن تصدق به، اب سوال یہ ہے کہ اتنی سخت سزا جرم کی دے دی اسلام نے، یہ بالکل صحیح ہے تاکہ جرائم ختم ہو جائیں، مگر اب دیکھیں بیلنس رکھا۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ آسانی سے کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ کیوں معاف کر دے گا؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سزا ملے مجرم کو، ظالم کو، مگر شریعت نے مظلوم کو اور جو وکٹم ہے کسی کرائم کا اس کو انکریج کیا کہ تم کوئی بات نہیں، معاف کر دو۔ دیکھیے، واجب اس کے لیے نہیں کیا کہ تم ضرور معاف کر دو، اور قصاص بھی لازم نہیں کیا کہ قصاص ضرور لیا جائے گا، دونوں کو بین بین رکھا۔ قصاص لیا جائے گا لیکن ایک صورت ہے بچ جانے کی کہ مظلوم معاف کر دے۔ مظلوم کو انکریج کیا کہ بھئی ایسا نہیں کہ تم ضرور قصاص لے لو اس کا، ایسا نہیں ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے، تو اس کو کیا ملے گا اگر اس نے معاف کر دیا؟ تو اب دیکھیں الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے اتنے پیارے الفاظ ہیں انکریجمنٹ کے لیے، مظلوم کے لیے، کہ بھئی دیکھو تم اس طرح معاف کرو۔
فمن تصدق به، جو صدقہ دے دے، معافی کا صدقہ، اب یہ پیسے کا صدقہ نہیں ہے، معافی کا صدقہ، یعنی یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو پہلا لفظ تو استعمال کیا صدقے کا اس کے لیے، کہ جب انسان دیتا ہے، کسی جگہ بھی دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو خوشی خوشی صدقہ دیتا ہے۔ اور صدقہ کس لیے دیتا ہے؟ جانتا ہے کہ پلٹ کر اس کو فائدہ کچھ ملنے والا ہے صدقے سے، خوشی خوشی دیتا ہے۔ صدقہ دے دو خوشی خوشی، یہ صدقہ ہے۔ دوسری طرف یہ جو مجرم ہے، جو خود کو بڑا سمجھ کے جرم کر رہا تھا، کہا لے جاؤ صدقہ، جاؤ، تم اصل میں غریب تم ہو، نہ کہ یہ، تم صدقہ دے کر ثابت کرو کہ اگر غریب کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، غریب سمجھ کر نہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، معافی کا صدقہ، تمہاری جان کا صدقہ، کہ اب ہم تم سے جو ہے نا بدلہ نہیں لیتے، یہ تمہارا صدقہ ہوگا اس بڑے آدمی پر یا اس مجرم کے اوپر، وہ ہمیشہ اس صدقے کو یاد رکھے گا۔ یہ لفظ صدقہ سے بہت سے مفاہیم دیے قرآن نے۔ ایک اور مفہوم صدقے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، انسان جب دیتا ہے تو فی سبیل اللہ دیتا ہے، تو اللہ کے لیے، جاؤ ہم نے تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن جیسے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف کیا تو اللہ کیا کرنے والا ہے، تو دوسرے لفظ میں اس کو بیان کر دیا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ کس کے لیے کفارہ بنے گا؟ دینے والے کے لیے، صدقہ دینے والے کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ اس کا صدقہ دینا، یہ اس کا معاف کر دینا، بھائی اس نے جرم کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک جرم ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا، تم نے بھی تو 10 جرم کیے ہوں گے زندگی میں، تو تم بھی تو چاہتے ہو کہ کوئی تم کو معاف کرے، جس کے خلاف تم نے جرم کیا وہ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ کتنے گناہ تم نے کیے ہوں گے، تم اس کو معاف کر دو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر کہا کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، بھئی انہیں چاہیے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُرِيدُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ تم معاف کر دو لوگوں کو، کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بھی تمہیں معاف کر دے؟ تو یہ عجیب انسان کا مزاج ہے، خود دوسروں کو معاف نہیں کرنا چاہتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھی تم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا ہے جو خدا تمہیں کیوں معاف کر دے؟ تو تم پہلے وہ جذبہ دکھاؤ معاف کرنے کا کہ تم نے بھی کچھ لوگوں کو معاف کیا ہے، تو پھر اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہاں یہی بات کہی گئی، تو جہاں جرم میں اتنی سختی، سزا میں اتنی سختی جرم کی کہ بھئی ہر گناہ کے، ہر جرم کے بدلے میں ویسی ہی سزا اس کو دی جائے گی، جہاں اتنی سختی کی وہیں یہ نرمی بھی رکھی کہ کوئی بات نہیں، بچ نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ اس کا ذکر نہیں کرتے لوگ، جب اسلامی سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، بالکل صرف یہ ہوتا کہ اسلام بڑا ہارش ریلیجن ہے، اس کے احکام بڑے سخت ہیں، لیکن جو پیارے انداز سے فمن تصدق، جو صدقہ دے دے معافی کا، فہو کفار، اس کے لیے کفارہ بن جائے، اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا کہ بھئی یہ حکم صرف اسلام میں نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا معجزہ دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے اسی توریت میں ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ اب آج جو توریت ہے وہ پوری وہ تو نہیں ہے جو نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی چیز اس کے اندر موجود ہیں، تو ہم نے تلاش کیا کہ بھئی کہیں ہے یہ حکم؟ آج تو بالکل ہے۔ ایکسڈس میں آپ جائیں اور دیکھیں، چیپٹر 21 ورس 24، ایکسڈس 21:24۔ اوریجنلی اس کو یوں آپ بلکہ لیں 23, 24, 25، 3 ورسز ہیں، تو یعنی 21 چیپٹر کی 3 ورسز ہیں، 23, 24, 25 ایکسڈس۔
تو کہتے ہیں کہ but if there is serious injury you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, food for food, burn for burn, wound for wound, buries for buries. تو یہ آپ اس کو پڑھ لیں. یہ کہاں ہے؟ بائبل میں موجود ہے، تورات میں. جو آج جو متداول کسی بھی تورات میں آپ جا کر دیکھ لیں، بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو آسانی سے یہ مل جائے گا. اس کا ذکر نہیں ہوتا. قرآن میں جو حکم ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے توریت میں لکھا ہوا ہے، جا توریت میں دیکھو، اس میں موجود ہے یہ. اب یہ اور بات ہے کہ اگر توریت پر عمل نہ ہو، صرف نازل ہو گئی ہے، صرف اس کو کتاب مانا جائے، اس پر پریکٹس اس کی نہ کی جائے، تو یہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو پریکٹس بھی کیا جائے. البتہ کون کرے یہ؟ پھر یہاں پر یہ بات آتی ہے، اس سے پہلے کہ وقت تمام ہو، ہمیشہ جب سزاؤں کا ذکر آتا ہے قرآن میں، آپ کو اگر یاد ہے تو ہم یہ ضرور یاد دلاتے ہیں کہ اس پر توجہ رہے اور کبھی اس سے نہ ہٹے ذہن. آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، مثلا اسے نابینا کر دیا، یا ایک آنکھ اس کی ضائع کر دی، تو وہ اب لے کے کوئی ہتھیار جا کے اس کی آنکھ ضائع کر دے؟ نہیں، قطعاً اس کو حق نہیں ہے خود ایسا کرے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ بس ہاتھ کسی کا توڑ دے تم بھی جا کے اس کا ہاتھ توڑ دو، ایسا نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے. اب سزا کون دے یہ تمہارا کام نہیں ہے. سزا حکومت دے گی. حکومت کون؟ جو جینون حکومت ہوگی. اس کو عدالت میں لایا جائے گا، جسٹس جج اس کا فیصلہ کرے گا، سنا جائے گا ادھر سے، ساری باتیں سننے کے بعد جو فیصلہ ہوگا، سزا اس کی یہ ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں بائیلاز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایسا ہو تو اس کی سزا یہ ہے. لیکن بائیلاز پر آپ اس کو تھوڑی نافذ کریں گے، آپ جا کے امپلیمنٹ آپ تھوڑی کریں گے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ جتنی سزائیں دی گئی ہیں یہ اسی کا مطلب. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جو شخص بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں. دیکھیں وہی لوگ ظالم ہیں. یہاں ظالم کا لفظ استعمال کیا، وہاں کافر کا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ظالم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لوگ نہ سمجھیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ تو ظلم ہے. نہیں، جو ایسا نہ کرے وہ ظالم ہے. اس لیے کہ مظلوم کا بھی حق مارا اور معاشرے میں ایسے جرائم کو پھیلانے کے لیے گویا کہ ان کو انکریج بھی کیا، مجرمین کو. یہ ظلم ہے. یعنی ظالم کی حمایت، ظالم کے لیے دل میں ہمدردی. ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو بجائے مقتول کے لیے ہمدردی ہونے کے قاتل کے لیے ہمدردی ہے. اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس قاتل کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ خود ظلم ہے. تو جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں. اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ خدا جو انکریج کر رہا ہے کہ بھئی ظالم کو تم معاف کر دو، معاف کر دو ظالم کو. یہ بتائیے کہ قرآن پر عمل سب سے بہتر کون کرے گا؟ کون ہے وہ شخص کہ جو قرآن کی آیات پر عمل کر کے ہم کو دکھائے کہ بھی ایسے ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام اور ان کی امیجیٹ فیملی، وہی تو بتائیں گے نا. تو پیغمبر بتائیں گے. پیغمبر سے قریب ترین جو رشتہ ہے ہسٹری میں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. ایسے سو obvious، بہت ہی obvious ہے یہ چیز کہ قریب ترین جو رشتہ رسول اللہ کا ہے کسی سے قریب ترین خونی رشتہ، وہ ایک ہے، وہ بیٹی کا رشتہ ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہ نے بیٹے دیے مگر واپس لے لیے. تو قریب ترین جو رشتہ ہے بیٹی کا رشتہ ہے. باقی جو رشتے ہیں وہ تو سببی رشتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. لیکن جو یہ رشتہ ہے بیٹی کا، ایک بیٹی، اس بیٹی کی تربیت رسول اللہ نے کیسی کی ہوگی؟
سوچنے کی بات ہے کہ انسان سوچے، غور کرے، عقل کس لیے دی ہے؟ اس ایک بیٹی کی اگر ہم پوری قوم کی خدمت کیے جائیں اور بچے ہمارے برباد ہو جائیں نعوذ باللہ، تو ہم کوئی خادم ہیں دین کے؟ ہمیں کوئی تعریف کرے گا ہماری؟ قوم بالکل صحیح ہے، خدمت کریں قوم کی، لیکن اولاد کو دیکھیں پہلے۔ تو پیغمبر اسلام نے کتنا فوکس کیا ہوگا، چونکہ وہ نمونے عمل ہے کہ بھئی دیکھو اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ ابھی ہم عصمت کی بات نہیں کر رہے ہیں جناب سیدہ کی، ہم جنرل لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ عام لوگ جناب سیدہ کو، رسول اللہ کی بیٹی کو اگر معصومہ نہیں مانے کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو مانیں گے کہ رسول کی بیٹی تھی، تو رسول اللہ نے کیسی تربیت کی ہوگی؟ اب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرے تو معاف کر دو۔ اب اگر نبی کی بیٹی کسی کو معاف نہ کرے اور اس کا ذکر بخاری میں بھی آ جائے کہ آخری وقت تک آئے تو منہ موڑ لیا اور ناراض گئی اس دنیا سے، سوچیں کہ کتنا بڑا جرم ہوگا وہ، کتنا بڑا ظلم ہوگا وہ۔ اب جو اس ظلم کو چھپانے کے لیے کہ نہیں چھوڑیں، ذکر نہ کریں، اولئک ہم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے اس وقت۔ چھپائے نہیں، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں بیان کر رہا ہے قرآن، آج کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اس امت کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو اس قرآن کو لے کے بظاہر بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، رٹتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تجوید کرتے ہیں، بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ جھوم جھوم کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولئک ہم الظالمون، خبردار ظالم کا ساتھ مت دینا۔ سوچ لو، یہ ایک لمحے فکریہ ہم نے آپ کو دے دیا، آج کے اس پوری جو ہے نا پورے درس کا گویا کنکلوژن ہے یہ کہ بھئی ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں، دیکھیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے، نبی کی بیٹی نے کیوں نہیں معاف کیا ان لوگوں کو کہ جن سے وہ ناراض تھیں، کیوں اس دنیا سے ناراض گئیں، جبکہ قرآن انکریج کر رہا ہے، وہ تو بہترین ہمارے لیے مثال بننی چاہیے، اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہے، وہ دنیا کو بتائے کہ دیکھو بابا نے میری ایسی تربیت کی کہ بیٹی اگر ایسا کچھ ہو جائے، قرآن یہ کہہ رہا، اللہ یہ کہہ رہا تم ایسا کرنا کہ تم معاف کر دینا، وہ معاف نہیں کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب اتنا بڑا جرم ہے کہ اب وہاں معاف کرنا صحیح نہیں ہے، معاف نہ کرنا ہی معاشرے کے لیے بہتری ہے، اس میں اسی میں حیات ہے، معاشرے کی حیات، مسلمانوں کی حیات اسی میں ہے کہ نبی کی بیٹی ایسے مجرموں کو معاف نہ کرے اور اس دنیا سے ناراض چلی جائے، اور پھر ہماری سب کی حیات اس میں ہے کہ ہم ایسے مجرموں کو کبھی سپورٹ نہ کریں۔ یہ آیت تمام ہوئی اور وقت بھی تمام ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب دوسری آیت پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہفتے ہی گفتگو کریں گے۔ 2 آیتیں ہیں جو اسی تسلسل کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ اس سے چونکہ مربوط ہے، تو انشاءاللہ تسلسل قائم رہے گا گفتگو کا۔ ہم بات کو یہیں پر روکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔